سبحان اللہ سبحان اللہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور ماں کی طرح اس ماں بھی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس محفل کا انتظام تمام کیا گیا. سبحان اللہ. اور کیا جاتا ہے اس میں 100 لوگ آئے یا 2 لوگ آئے سبحان اللہ اس کا فرق نہیں ہے. سبحان اللہ. پہلوان عارف قادری صاحب کو یاد ہو یہ 2004 میں شروع ہوئی تھی اور اب تک جاری ہے. سبحان اللہ. مجھے شاید اس کا اپنی ناقائد نہیں ہے. سبحان اللہ تو نفل نہیں کہ وہ چیز ہوتی ہے جس میں استقامت ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ استقامت. استقامت ہو. اور اللہ سے دعا ہے کہ زندگی میں بھی زندگی کے بعد بھی اس کو چلتا رہے. آمین. اللہم آمین. تھکے ہوئے تو نہیں. مولا روم کی چند اشعار. سبحان اللہ سبحان اللہ. سریلا تو نہیں ویسے بھی الگ بیٹھا ہوا ہے. سوچ رہا ہوں محمد علی بھائی سکھاتا ہے نعت میں بھی کلاس لوں جائے گی. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں بشنوس نے چونکایا زمین کنت واضح جدائی ہا شکایت کنت. آپ فرماتے ہیں بانسری کو سنو وہ تم سے اپنا کیا درد بیان کرتے. سبحان اللہ بانسری تمہیں اپنا کیا درد بیان کرتی. بلکہ یہاں انہوں نے درد نہیں کہا جدائی ہا کہا جدائی نہیں کہا. ہاں جدائی اگر ہم لے لیں نارمل بانسری جو بجانے والی ہوتی ہے وہ لے لیں اس کو بھی کتنی قسم کی جدائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اول کے بانس ہوتا ہے کاٹا جاتا ہے. کاٹنے کے بعد کچھ بانس وہ شٹرنگ والے لے جاتے ہیں. کچھ بانس کوئی لے جاتا ہے. کوئی بانس جھنڈوں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے اور کوئی بانس میلاد کے جھنڈوں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے. ایک بانسری گھر کے پاس چلی جاتی ہے. سبحان اللہ. وہ اس کو دیکھتا ہے اس کو چیک کرتا ہے. چیک کرنے کے بعد اس کو صاف کرتا ہے. میں نے اس سے اس کی علائشوں کو اتارتا ہے. سبحان اللہ. بعض اوقات ہمیں اپنی میل سے بھی محبت ہو جاتی ہے سبحان اللہ. اور اسے ہم فخر سمجھنے لگ جاتے ہیں. در حقیقت ہوتا میل ہے. ٹھیک ہے. بانسری بانس سے وہ صاف کرتا ہے. پھر ایک سائز کے ورمے لے کر اس بانس کے سینے میں سوراخ کرتا ہے. سوراخوں کو ایک ترتیب کے ساتھ لگاتا ہے. لگانے کے بعد وہ جو اس کے اندر جڑے ہوئے نکات ہوتے ہیں وہ اس سے جدا ہو جاتے ہیں. اس کی بھی بانسری کو تکلیف ہوتی ہے. تکلیف ہونے کے بعد اتنی تکلیفوں کے بعد پھر پالش ہوتی ہے رگڑی جاتی ہے اور پھر جا کے محبوب کے لبوں کو لگتی ہے. سبحان اللہ. ایک بانس لوگ اسے حرام کہتے ہیں. تو بانسری اتنی مرحلوں کے بعد گزرنے کے بعد محبوب کے لب پہ لگتی ہے اور پھر وہ کیا بیان کرتی ہے. وہ جدائیوں کے درد بیان کرتی ہے. تو یہاں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ
کی مثال بجانے والی بانسری نہیں کہتے ہیں بانسری کو فارسی میں، بانسری کو والی نہیں، بانسری کون سی؟ سپوز کر لو، یا عارف قادری صاحب ہر بات سپوز کر لیتے ہیں، میتھمیٹیشین لوگ ہیں، میرے لیے بھی کر لو، سپوز کر لو کہ تم میں کون بولتا ہے؟ زبان بولتی ہے، ہاں زبان تو نہیں بولتی، یہ کون بولتا ہے؟ ہاں اگر آپ سے سوال ہو احتشام قادری کہاں پر ہے تو آپ اشارہ کر دیں گے وہ بیٹھا ہوا ہے۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ احتشام قادری کی نشاندہی کرو، آپ جائیں گے تو کہاں ہاتھ رکھیں گے؟ جہاں پر احتشام قادری موجود ہے، کہاں رکھیں گے؟ ہاتھ پہ رکھیں گے؟ یہ تو ہاتھ ہے، اپنا الگ تشخص رکھتا ہے، اپنا الگ نام رکھتا ہے۔ اگر سینے پہ رکھیں گے تو سینہ اپنا الگ نام رکھتا ہے، اپنا الگ تشخص رکھتا ہے، اس کے اندر پسلیاں ہیں، اس کے اندر دل ہے، دل پہ رکھیں گے تو دل اپنا تشخص رکھتا ہے۔ سوال یہ ہے احتشام قادری کہاں پر ہے؟ جہاں سے بولتا ہے۔ سوال ہے یہ نہیں سمجھ میں خود شناسی خود سنائی کرو، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، سپوز کر لیں تو کہاں سے بولتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ کون سی بانسری ہے جو جدائیوں کے درد بیان کرتی ہے؟ وہ بانسری کہاں رہی؟ عالم ارواح میں جب تھے، عالم ارواح میں جب تھے، یہ وہ بانسری تو وہاں پر بھی بولتی تھی، سبحان اللہ، ہاں وہاں بولتی تھی، ٹھیک ہے، یہاں آئی عالم ناسوت میں، جب آ گئی ناسوت میں تو پھر اپنا درد بیان کرنے لگی۔ اس نے سنا وہ آیت ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں بالکل، روحوں نے۔ اس آواز کی چاشنی جب اس نے سن لی، پھر امر ہوا، ماں کے پیٹ میں آیا تو باہر سے آوازیں سنتا تھا تو یہی سمجھتا تھا کہ یہ وہی آواز ہے، الست بربکم، کیا الست بربکم، میرے چندہ یہ خالص تصور بیان کروں، شاید کہیں ہوتا ہو، ٹھیک ہے، شاید کہیں ہوتا ہو، نہ سمجھ آئے نہ ہضم ہو تو دیوار سے مار کوئی مسئلہ۔ تو ماں کے وجود سے باہر آیا تو سمجھا یہی وہ ہے الست بربکم۔ تھوڑا بڑا ہوا تو باپ کے ساتھ لگاؤ زیادہ ہو گیا تو سمجھنے لگا یہ ہے شاید وہ آواز، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ پھر بڑا ہوا، جوان ہوا تو گانے والے کی آواز سنی، وہ کہنے والے کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، میں مانتا نہیں ہوں لیکن وہ کہتے ہیں، میں نے سمجھا شاید اس میں وہ صدا ہے الست بربکم، کیا بات ہے، اس میں بھی تنگ پڑ گیا، پھر اس کو محبت ہو گئی تو اس سے شادی کر لی، تو یہی اندر کو بانسری وہی سمجھ رہی ہے یہ وہی آواز ہے الست بربکم۔ جب کما کے نہ لایا کم لایا گالیاں پڑی، پھر کہا نہیں بھائی یہ وہ آواز نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، یہ وہ آواز نہیں ہو سکتی۔ پھر بچے ہوئے، سمجھنے لگا سب کچھ انہی کے لیے کرنا ہے، اسی کے لیے کرنا ہے، یہی تو وہ آواز ہے، کون سی؟ الست بربکم۔ اچھا کہ بوڑھا ہو گیا، کمر خم ہو گئی، مر گیا، مرنے کے بعد مولوی نے کہا اللہ اکبر، تو پھر بھی کان لگا کے سن رہا ہے
کیا یہ وہ آواز تو نہیں الست اللہ میرے بھائی بانسری جو ہمارے اندر بولتی ہے وہ کیوں روتی ہے؟ جب وہ عالم ارواح میں تھی تو ملائکہ کی ہمسائیگی اسے میسر کیا تھی؟ ملائکہ فرشتوں کا ہمسایہ تھا. وہ روح فرشتوں کی باتیں سنتا تھا، محسوس کرتا تھا. ٹھیک ہے، عالم ملکوت کی اسے آوازیں آتی تھی، اعراف کو دیکھتا تھا. ٹھیک ہے، اور جو قوی روحیں تھیں، ٹھیک ہے، وہ عالم جبروت تک کی رسائی رکھتی تو اب بھی ہیں، رکھتی تو اب بھی ہیں، آواز سن بھی لیتی ہیں. یہ اور باتیں بولتے ہیں، بولتے نہیں. تو میرے بھائی اندر جو آپ کی آواز گونج رہی ہے اس کو سنو، اس کی صدا پر غور کرو تو اللہ پاک راستے کھولے گا. تھکے تو نہیں ہو؟ پن نبائے وسواس بیرون کن ز گوش تا بگوشت آید از گردوں خروش. ہم لوگوں نے کانوں میں رویاں ڈالی ہوئی ہیں. مولانا کہتے ہیں کانوں میں رویاں ڈالی ہوئی ہیں کہ ہم اپنی پسند کے علاوہ کوئی حق بات نہ سنیں، حق نہ سنیں. ہاں، ہم نے ہر کسی کا اپنا بت ہے، ہر کسی کا اپنا بت. کسی کا مال بت، کسی کا دولت بت، کسی کا آل بت، کسی کا اولاد بت، کسی کا شہرت بت، کسی کا علم بت، کسی کا عمل بت. دعوے دار سبھی توحید گئے، دعوے دار سبھی توحید. تو میرے بھائی جب تک ہم اپنے کانوں سے اپنے بنائے ہوئے بتوں کی رویاں نہ نکال پھینکیں گے، ہمیں حقیقی خدا کی آواز سنائی نہ دے گی. چاہے آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، چاہے 5 وقت کی نماز پڑھیں، تہجد بھی پڑھیں، تہجد بھی بے شک پڑھیں، اس وقت تک خدا کی آواز آپ کو نہ پہنچے گی جب تک اپنے بت کو نہ توڑیں. خود اپنے بت کو نہ توڑیں خود. حضرت قبلہ پیر تنویر احمد صاحب کے آثار مشہور ہے. کس سے مشہور ہے؟ بڑی پیاری بات ہے. کوئی علم سے مشہور ہے، کوئی بڑی خانقاہ سے مشہور ہے، کوئی نسب سے مشہور ہے، کوئی کسب سے مشہور ہے، کوئی کس بات سے مشہور ہے، کوئی کس بات سے مشہور ہے. ان کے آستانے کی کمال بات ہے کہ وہ خدا کے ذکر سے مشہور ہے. سبحان اللہ. جو خواجہ محمد قاسم صادق مولوی کو چھو گیا ذاکر، چھو گیا ذاکر ہو گیا. میں گنگول شریف گیا، وہاں پر بھی ایک ہی صدا تھی، کیا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تو میرے بھائی کان سے وہ رویاں انا، غرور، تکبر، جھوٹ، مکر، فریب، دجل کہ جب ہم نکال پھینکیں گے تو خود بخود خدا کی آواز آنا شروع ہو جائے. دیکھیے میری ایک بات سنیں، یہ میرے آزو بازو کئی خالی پلاٹ پڑے دیکھیں نا آپ یہاں آتے ہوئے، دیکھیں آپ نے دیکھا کہ ان خالی پلاٹوں پہ بارش برسی نہیں کہ سبزہ ہوا، ہلکی سی بارش برسی، کیا بات ہے، ہلکی سی بھی بارش برسی تو اس پہ سبزہ ہو گیا. اب وہ جگہ کوڑے والی تھی نہ پاک مٹی والی تھی، لیکن جس پہ بارش پڑی تو کبھی تنہائی میں زیادہ نہیں، 1-2 آنسو خدا کی یاد
خدا کی یاد میں ایک دو آنسو بہا لیں، آپ کا دل خدا گلزار بنا۔ میں آپ کو بتاؤں، میں نے دو آنسو بہت بڑی بات کی ہے، بہت بڑی بات کی۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے جس نے تنہائی کیا ہے، ایسے نہیں ٹی وی کے اوپر داڑھی مار کے روئے، ایڑیاں لگیں، ویسے کریں ویسے کریں، ایسی حسین شکلیں بنائیں کہ اگلے ڈر کے رونے لگ جائیں، وہ نہیں، تنہائی کے عالم میں، تنہائی کے عالم میں مکھی کے پر، مکھی کے پر جتنا آنسو خدا کی بارگاہ میں بہا، خدا کی بارگاہ میں بہا دیں تو خدا آپ سے راضی ہو جاتا ہے، آپ کو معاف کر دیتا ہے۔ ابھی مسلمانوں میں بھی ایک رواج چل رہا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، عیسائی جو کرتے ہیں پادری کے پاس جا کے کھڑکی میں بیٹھ کر کنفیشن۔ اسلام میں کنفیشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ہاں کنفیشن کی ضرورت نہیں کہ آپ کو بندہ چاہیے جس کے پاس آپ جائیں گے، اسے بتائیں گے شیخ، پیر صاحب، علامہ صاحب، مفتی صاحب، فقیر صاحب، میں نے یہ گناہ کیا ہے، مجھے معاف کروا دو۔ اگر کریں گے، ایسا کریں گے تو آپ مزید گناہ گار ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کے گناہ کا رازدار خدا ہے، معافی اس کے ہاتھ میں ہے، معافی اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو آپ کا خدا آپ سے پیار کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ پیار کرتا ہے۔ دیکھیں کتنے ہی پانی کے قطرے، ہزاروں، لاکھوں، سینکڑوں، اربوں کھربوں، لیکن چند قطروں سے آپ کو بنا حسین بنا کے کہا کہ میں نے انسان کو انتہائی حسین اور تکمیل میں بنایا۔ میرے بھائی تو خدا کے ساتھ جڑو، تو وہ جو تنہائی میں گرایا ہوا ایک قطرہ ہوگا، ایک قطرہ، وہ آن لائن بیت توبہ، آن لائن طالب، آن لائن فلاں فلاں سے بہت 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 بہتر ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو خدا سے ذاتی تعلق ہے آپ کا، ہر بندے کا، ہر بندے کا، ہر فرد کا، نیکوکار، بدکار، سیاہکار، گنہگار، سب کا خدا سے ذاتی تعلق ہے، اس کو مضبوط کریں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔